اور ایک قطرہ ہی ہو اور اس کو نگل لیا نماز کے حالت، تو بھی کیا ہو جائے گی؟ نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر پہلے سے منہ میں کوئی چیز موجود ہو تو کتنا کھانے سے نماز فاسد ہوگی اور کتنا کھانے سے فاسد نہیں ہوگی، اس کو سنیں۔ دانتوں کے اندر کھانے کی کوئی چیز رہ گئی تھی، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں اور مثلا کچھ کھایا اور دانت میں وہ پھنسا رہ گیا اور حالت نماز میں اس کو نگل لیا، تو اگر وہ چیز چنے کی مقدار سے کم ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ چنا جو ہوتا ہے اس کے سائز سے کم ہے اور اس کو نگل لیا تو نماز فاسد نہ ہوگی، البتہ مکروہ ضرور ہوگی، اور اگر چنے کے برابر یا زیادہ ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر چنا کے برابر ہے تو نماز تو فاسد ہو جائے گی، چنا کے برابر زیادہ ہو، اور چنا کے برابر ہے اور یا پھر چنا سے زیادہ ہے تو اس صورت میں فاسد ہو جائے گا، اور چنا کے سے چھوٹا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن مکروہ ضرور ہوگی۔ دانتوں سے خون نکلا اور حالت نماز میں اسے نگل لیا، دیکھیں نماز میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی کا دانت سے خون نکلنے لگتا ہے تو اس صورت میں کیا ہے کہ نماز فاسد ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو دانتوں سے خون نکلا اور حالت نماز میں اسے نگل لیا، تو اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی، یعنی خون نکلا لیکن بہت ہلکا اور تھوک کیا ہے؟ زیادہ ہے، تو اس صورت میں کیا نماز فاسد نہ ہوگی۔ اور اگر خون غالب ہے تو نگلنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، اگر خون زیادہ ہے تھوک کم ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور غلبہ کی علامت کیا ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ خون زیادہ ہے کہ نہیں، تھوک زیادہ ہے؟ تو اس صورت میں کیا ہے ہم یہ پتہ کریں کیسے کہ غلبہ کی علامت یہ ہے کہ حلقے میں خون کا مزہ محسوس ہو، یعنی جب آپ نگلیں گے تو یا تو آپ کو تھوک کا مزہ لگے گا یا خون کا، اگر خون کا مزہ لگ رہا ہے تو آپ سمجھیے آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہوگی، اور تھوک ہے تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نماز اور روزہ توڑنے میں مزہ کا اعتبار ہے، یعنی روزہ کی حالت میں بھی اگر کوئی خون نکل لیتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، تو کتنا خون؟ یعنی تھوک پر خون غالب ہو تب، یعنی اس وقت مزہ ہو، احساس ہو جائے کہ نہیں میں جو نگل رہا ہوں کیا ہے؟ خون ہے، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر خون غالب نہیں ہے تو روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا۔ اور وضو توڑنے میں رنگ کا اعتبار ہے، اس لیے کہ اگر کوئی تھوک نگلتا ہے یا خون نگلتا ہے تو اسے وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن خون نکلنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی خون کا اپنی جگہ سے نکل کر کے بہہ جانا یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ جب دانت سے خون نکلے گا تو یہ بھی وضو کو توڑ دے گا، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس صورت میں تھوک غالب ہے یا خون غالب ہے۔ تو یہاں پر ہم کیسے پتہ کریں گے؟ جب ہم تھوکیں گے اور وہاں پر جب ہم دیکھیں گے کہ نہیں ہمارا خون زیادہ ہے، تھوک سے خون کا اثر زیادہ ہے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک زیادہ ہے اور خون ہلکا ہے، کم ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک رکن ادا کرنے کے وقت کی مقدار تک یا 3 تسبیح کہنے کے وقت کی مقدار تک ستری عورت کھولے ہوئے یا بقدری مانع نجاست کے ساتھ نماز پڑھی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ بلا قصد ہو، اور اگر قصداً ستر کھولا تو فوراً نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ فوراً ڈھانک لے، اس میں وقفہ کی بھی حاجت نہیں، بلکہ ستر کے کھلتے ہی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز مرد کا ستر کہاں سے ہے؟ گھٹنا کے نیچے سے لے کر کے ناف کے اوپر تک ہے، تو اگر اتنا سامع آپ نماز کی حالت میں کھل گیا اور وہ کتنا دیر کھلا رہا؟ ایک رکن ادا کرنے کا مطلب، ایک رکن کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی جتنا ایک رکن کے جیسے مان لیجیے کہ رکوع ہے، ایک رکن ہے، رکوع میں کتنا دیر رکتے ہیں؟ 3 تسبیح کی مقدار، یعنی 1 تسبیح کی مقدار رکتے ہیں، لیکن 3 تسبیح کی مقدار رکنا سنت ہے، اور 1 تسبیح کی مقدار کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی اتنی دیر کسی کا ستر کھلا رہا تو کیا ہو جائے گا؟ نماز فاسد ہو جائے گی۔ ستر کا مطلب ناف کے اوپر سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک، مرد کے لیے، عورت کا تو پورا جسم ہی ہے کہ سوائے چہرہ کے نماز کی حالت میں اتنا کھلا رہا تو نماز فاسد ہو گئی۔ یہ کب ہے؟ جبکہ بلا قصد ہو، یعنی کہ جان بوجھ کر نہ ہو۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی ایسا کیا تو اگرچہ وہ 1 رکن سے کم ہی ہو، فوراً ایسے ہٹایا اور فوراً رکھ لیا، تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کب؟
جبکہ جان بوجھ کر کے ہو۔ ایسا باریک کپڑا یا تہبند باندھ کر نماز پڑھنا کہ اس سے بدن کی سرخی چمکے، یعنی بدن کا رنگ جھلکے، یا اگر اس باریک کپڑے سے ستر کا کوئی عضو اس حیت سے نظر آ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی کہ مرد وغیرہ جیسے نماز پڑھ رہا، جیسے تہبند وغیرہ ہے یا پھر کوئی کپڑا پہنے ہوا ہے تو اس کا اتنا پتلا اتنا باریک ہے کہ وہ جسم کا جو رنگ ہے وہ نظر آ رہا ہے، یا پھر جو ہے جسم کی جو حیت ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس صورت میں بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح عورتوں کا وہ دوپٹہ جس سے سر کے بالوں کی سیاہی چمکے، یہ بھی مفسد نماز، یعنی اتنا پتلا دوپٹہ پہن کر کے نماز پڑھنا کہ جس سے بال کا کالا پن دکھائی دے کہ دوپٹہ پتلا ہے، تب بھی عورت کی بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ حالت نماز میں 3 کلمے اس طرح لکھے کہ حروف ظاہر ہوں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے نماز پڑھ رہا تھا ریت زمین وغیرہ پہ اور نمازی کی حالت میں کچھ لکھ دیا، یعنی ایسا لکھا کہ 3 حرف کیا ہو جائے اس سے ظاہر ہو جائے، مثلا ریت یا مٹی پر لکھے اور اگر حروف ظاہر نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی، مثلا پانی پر یا ہوا میں لکھا تو عبث ہے اور نماز مکروہ تحریمی۔ جس طرح کہ نماز میں کوئی ایسا کر کے لکھ رہا تو ہوا میں ہے، اس کا تو لکھنا نہیں مانے ہوگا، یہ عبث ہے، لیکن نماز کیا ہوگی؟ مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور اگر کوئی زمین میں لکھا، مٹی میں یا ریت میں، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گی کہ نماز فاسد ہو جائے گی، جبکہ 3 حروف ظاہر ہو، 3 کلمے یا لفظ۔ سینہ کو قبلہ سے پھیرنا مفسد نماز ہے، یعنی سینہ خانہ کعبہ کی خاص جہت سے 45 ڈگری یعنی درجہ ہٹ جائے۔ جیسے آپ قبلہ کی طرف ہے تو قبلہ سے اتنا دائیں یا بائیں مڑ گئے، آپ کا سینہ ہٹ گیا 45 ڈگری، تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اس سے کم ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ناپاک جگہ پر بغیر حائل سجدہ کیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ اسی طرح ہاتھ یا گھٹنے سجدہ میں ناپاک جگہ پر رکھے تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں ناپاکی ہے، نجاست ہے، اور وہاں پر سجدہ کیا، یا بغیر کپڑا کے جو ہے نا اس میں ہم سجدہ کیے، اور یا پھر جو ہے نا سجدہ اور گھٹنا اور پیشانی جو ہوتا ہے ہتھیلی، یہ سب جو ہے نا نجاست کی جگہ پر ہے، تو اس صورت میں بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ تکبیرات انتقال میں اللہ اکبر کہ الف کو دراز کیا، یا اللہ اکبر کہا، یا اللہ اکبر کہا، یا با کے بعد الف بڑھایا یعنی اللہ اکبار کہا، یا اللہ اکبر کی را کو دال پڑھا یعنی اللہ اکبر کہا، تو نماز فاسد ہو گئی۔ اور اگر تکبیر تحریمہ کے وقت ایسی غلطی ہوئی تو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ کہنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ جب اسے نماز پڑھنے لگے، اللہ اکبر کوئی اللہ اکبر کہتا ہے یا کوئی اللہ اکبار کہتا ہے، یعنی اس کو حیت کو بدل دینا ہے نا۔ تو اگر تکبیر تحریمہ کے وقت اگر ایسا کہا تو نماز شروع نہیں ہوئی، لیکن اگر تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہہ کے صحیح کہا اور بعد میں آپ اللہ اکبر کہیں یا اللہ اکبر، اللہ کے الف کو کھینچ کے اللہ اکبر کہیں یا اللہ اکبر کہیں، یعنی کہیں پر بھی الف کو بڑھا دیا تو ان تمام صورتوں میں کیا ہوگی؟ نماز ہی فاسد ہو جائے گی، نماز آپ کی مکمل ختم ہو جائے گی۔ نماز میں قرآن مجید پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا کہ جس کی وجہ سے فساد معنی ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی جیسے ہم اس دن بتاتے ہیں جیسے کہ قلب اور قلب ہے، عظیم اور عجیم ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ معنی ہی بدل جا رہا ہے، تو جب معنی بدل جائے گا تو نماز ہی کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے ان تمام چیزوں میں خاص طور سے دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک مسئلہ بس اور، نماز میں عمل کثیر کرنا مفسد نماز ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل قلیل، ایک ہوتا ہے عمل کثیر۔ قلیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا اور کثیر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ۔ عمل قلیل تھوڑا کام تھوڑا عمل، عمل کثیر زیادہ کام زیادہ عمل۔ تو عمل کثیر اور عمل قلیل کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیں۔ عمل کثیر سے مراد یہ ہے کہ ایسا کوئی کام کرنا جو اعمال نماز سے نہ ہو اور نہ ہی وہ عمل نماز کی اصلاح کے لیے ہو،
عمل کثیر کی مختصر اور جامع تعریف یہ ہے ایسا کام کرنا جس کام کرنے والے نمازی کو دور سے دیکھ کر دیکھنے والے کو غالب گمان ہو کہ یہ شخص نماز میں نہیں تو وہ کام عمل کثیر ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بغل میں دور میں کوئی شخص ہے، یعنی آپ نماز کے علاوہ کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ نماز میں نہیں ہے بلکہ آپ کچھ کر رہے ہیں، تو وہ عمل کثیر میں آ جائے گا، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایسا عمل جو عمل قلیل ہے تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ عمل قلیل کا مطلب یہ ہوا جیسے ایک دو قدم، جیسے ایک صف کے بارے چلنا، یا پھر جو ہے ایک دو مرتبہ ہاتھ کو ایسے کرنا، اور تیسری مرتبہ کرنے سے کیا ہو جائے گی؟ نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے آپ ایک رکن میں اللہ اکبر کر کے ایسے کیے، پھر ہاتھ رکھا، پھر ایسے کیے 2 بار، تیسری بار کریں گے آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اب رکوع اور سجدہ میں جا رہے ہیں، اب بار بار کپڑا اٹھا رہے ہیں، پیچھے سے دامن اٹھا رہے ہیں، لنگی اٹھا رہے ہیں، پیجامہ اٹھا رہے ہیں، تب بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ آپ کی مکروہ تحریمی ہوگی۔ یہ تمام چیزیں نماز میں عمل کثیر کرنا مفسد نماز ہے۔ عمل کثیر سے مراد یہ ہے کہ ایسا کوئی کام کرنا جو اعمال نماز سے نہ ہو اور نہ ہی وہ عمل نماز کی اصلاح کے لیے ہو۔ عمل کثیر کی مختصر اور جامع تعریف یہ ہے کہ ایسا کام کرنا جس کام کرنے والے نمازی کو دور سے دیکھ کر دیکھنے والے کو غالب گمان ہو کہ یہ شخص نماز میں نہیں تو وہ کام عمل کثیر ہے۔ چلیے یہ تک، آگے کافی اس کے تعلق سے کافی تفصیل ہے، انشاءاللہ اس پہ پھر